اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز. سب سے پہلے آج کی جو کل سے آج تک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. رات کے وقت صدیق جان کو بول نیوز کے بول چینل کے جو ہیڈ آفس ہے وہاں سے ان کو ایک طرح سے اغوا کر کے پکڑ لیا گیا اور اٹھا کے کڈنیپ کر کے لے کر چلے گئے. سارے صحافی حضرات ان کو ڈھونڈتے رہے اور ساری رات ملے نہیں ہیں. اور پہلے تھانہ رمنا انہوں نے کہا ہم نے نہیں، پی سی ٹی ڈی میں گئے، اس کی کافی رات کو اس کا ٹرین ٹویٹر پہ ٹرین بھی چلا، صدیق جان کو رہا کرو ٹاپ ٹرین پہ تھا. صدیق جان کو میں سے میری ملاقات میں اس وقت سے جانتا ہوں جب اس کو شاید بہت کم لوگ جانتے تھے. ہی واز اے کورٹ رپورٹر اور ہم لوگ جو تھے وہ بحریہ کے ڈیلرز تھے اور بحریہ کے اوپر کیس ہو گیا تھا اور ہے نا بحریہ کے اوپر پابندی لگ گئی تھی کہ جی وہ جو زمین ہے ایکچولی بحریہ کی وہ گورنمنٹ کی زمین ہے، وہ بحریہ کی اپنی زمین نہیں ہے اور اس کے اندر ساری ڈسکرپنسی تھی. تو صدیق جان نے سب سے پہلے وہیں سے جو سپریم کورٹ کے اندر جو ہیئرنگ ہو رہی تھی وہاں سے اس نے اس کو پہلے ویلوگ کیا، اور جب اس نے ویلوگ کیا اور اتنی کمپلیٹ ڈیٹیل میں کورٹ کی رپورٹ پیش کی تو ہی بیکم فیمس امنگ دی آل انویسٹرس آف بیریا ٹائم. تقریباً اس وقت 3 لاکھ لوگ ایسے تھے جو بیریا کے پلاٹ ہولڈر تھے کراچی کے اندر. تو ان کے اندر ہے نا یہ بڑا مشہور ہو گیا تھا بیکاز سنس آئی واز دی ون آف دی ڈیلر اینڈ بگ انویسٹر آف دی بیریا ٹاؤن. میرا بہت بڑا اسٹیک تھا اور میں بھی سپریم کورٹ میں جاتا رہتا تھا، تو وہاں پر میری اس سے ملاقات ہوئی. واز اے ویری نائس گائی، سمپل، ایک اتنی ایک غریب فیملی سے یا بالکل لوور مڈل کلاس سے اس کا تعلق، بڑا اچھا ملنسار. اور اس کے بعد اس نے ویلاگ کرنے شروع کیے بیریا کے اوپر اینڈ دین ہی بیکم فیمس. اور جب بیریا کا کیس سالو ہو گیا تو پھر ہمارا اس سے تعلق نہیں رہا. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ میں اسلام آباد میں رہتا بھی نہیں ہوں اور میں کراچی میں رہتا ہوں، ہی لیوز ان اسلام آباد. تو ہمارے جو تعلقات ہے وہ اس نوعیت سے آگے نہیں بڑھے اور ظاہر ہے کہ ہم اپنے بزنس میں ادھر ادھر آگے پیچھے ہو گئے. اور پھر اچانک ظاہر ہے کہ ابھی یہ شوق چڑھا ہے ویلاگ کا تو پتہ چلا کہ جی ہی بیکم بیورو چیف. اور اس کی رپورٹنگ بہت اچھی ہوتی ہے، وہ یہ بہت مائنیوٹ ڈیٹیلز کو یہ نا مائنیوٹ ڈیٹیلز کو بھی کور کرتا ہے. جس طرح اس نے جوڈیشل کمپلیکس سے پہلے جب شفٹ ہوئی اس سے پہلے جو F8 کے اندر جو ڈسٹرکٹ کورٹس تھیں اس کے جو سراؤنڈنگس ہے اس کی اس نے ویڈیو بنائی. 17 پوائنٹس اس نے بتائے کہ کہاں کہاں سے ٹیررسٹ اٹیک ہو سکتے ہیں. اس کی ویڈیو کے اوپر گورنمنٹ نے جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر یہ جو ہے نا عمران خان کا کیس شفٹ کیا تھا. اب یہ ہوا کہ کیونکہ یہ جو ویڈیو ہے بیسیکلی اس نے ایک اور ویڈیو بھی بنائی جس کو عمران خان نے اپنی تقریر میں دکھائی، جس کے اندر وہ پلاسٹک کے بینڈس لے کر لوگ کھڑے ہوئے تھے اور سادہ لباس والے. تو یہ بھی ہے نا ویڈیو ہے نا مبینہ طور پہ کہا ہی جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو عمران خان کو صدیق جان نے ہی پرووائڈ کی. صدیق جان نے خود اپنے بارے میں بتایا ہے کہ اس نے ایک دن پہلے اسی رات کو یا اس سے پہلے کہ اسامہ غازی کے پروگرام میں کہ ایکچول ہوا کیا تھا. صبح جو ہے نا جب یہ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر یہ سارا معاملات ہوئے تو یہ ان شارٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ ایک ہائٹ کے اوپر چلے گئے اور وہاں پر انہوں نے ایک پولیس والے کی مدد کی اور پولیس والا جیسے ہی ہوش میں آیا انسٹیڈ آف شکریہ ادا کرتا اس نے اپنا شیلنگ کی کر لی اور وہاں سے شیل کرنا شروع کیا. اور صدیق جان اس کے اوپر اس کو چیخ رہا ہے کہ بھائی یہ مت کرو کیونکہ ہوا جو ہے نا وہ اپوزٹ چل رہی ہے. جیسے ہی وہ شیل فائر کرتے تھے کہ شیل کا سارا دھواں ادھر آتا تھا. پلس پی ٹی آئی کے کارکنوں کو اگر پتہ چلا تو وہ یہ تو ڈفرینشیٹ نہیں کر سکیں گے کہ اس کے اندر پولیس والے کون ہیں، سادہ لباس والے کون ہیں، مسکرینٹس کون ہیں، صحافی کون ہیں.
تو اس لیے صدیق جان اس کو روک رہا تھا، لیکن ہماری نانی جان نے صبح سے اور اپنے میڈیا ٹیم کے ذریعے اس کا پروپیگنڈا کیا، اور نانی جان کی بہت بڑی خواہش تھی کہ اس کو گرفتار کیا جائے۔ اس سے پہلے بھی صدیق جان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن وہ 27 مارچ تک انہوں نے اپنی پروٹیکٹیو بیل لے لی تھی، اور اس کے اندر باقاعدہ طور پہ لکھا گیا تھا کہ کوئی بھی اگر چھپی ہوئی ایف کوئی بھی ایسی ہے، کسی بھی طور پہ اس کو اٹھایا نہ جائے۔ لیکن گورنمنٹ کہتے ہیں ہم ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم قانون کی پاسداری چاہتے ہیں، ہم آئین پہ چلنا چاہتے ہیں، آئین کی دھجیاں اڑا دی ہے۔ جیسے فواد چودھری کو ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود اٹھا کے اسلام آباد لایا گیا، صدیق جان کو بھی ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود بھی اٹھا لیا گیا۔ جس طرح عمران خان کے گھر پہ ریڈ کیا گیا، وہ بھی ہائی کورٹ کا آرڈر تھا، تو انہیں عدالت تھی۔ اور جس طرح سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود ابھی تک کے پی کے کی گورنمنٹ نے الیکشن کی ڈیٹ نہیں دی ہے، اور اس کے اوپر توہین عدالت ہونی چاہیے، اور سپریم کورٹ کو اس کے اوپر سو موٹو لینا چاہیے۔ لیکن اسپیکر کے پی کے نے اپلیکیشن سبمٹ کر دی کل، اور وہ اس کی ہیئرنگ بھی جلدی ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پر ہمارے گورنر صاحب فرما رہے ہیں کہ میں 2 دن کے بعد الیکشن کمیشن کو پھر مشورہ کر کے بتاؤں گا کہ ڈیٹ کیا ہونی چاہیے۔ الیکشن تو انہوں نے کرانا نہیں ہے۔ بہرحال اس دوران میں آپ میرے سارے پریویس ویلاگز دیکھیں گے تو مجھے پتہ ہے، میں ایک شخص کو جانتا ہوں، مفتاح اسماعیل کو۔ تو مفتاح اسماعیل جو ہے، اس نے ایک سچ اگل دیا اور ایک سچ بول دیا کہ جی ٹھیک ہے، ہم نے یہ جو رجیم چینج جو ہوا ہے، اس کے اندر امریکہ کی انوالومنٹ نہیں تھی، لیکن آرمی نے ہمیں بیک کیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل باجوہ صاحب کا بھی اب انٹرویو آ گیا ہے، شاہد متیلا کو دیا ہے انٹرویو، اور اس میں جنرل باجوہ نے سب کچھ بتا دیا ہے کہ جی کیپٹن صفدر کو جب پکڑنے گئے تھے تو سیکٹر کمانڈر کی مسٹیک تھی، اور کیپٹن صفدر اور مریم نواز دونوں ایک روم میں نہیں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اور وہ تو مریم نواز اس کو ٹریٹ ہی اسی طرح کرتی ہے نا، وہ تو سب کو پتہ ہے کہ مریم نواز انتہائی مغرور خاتون ہے وہ، ٹھیک ہے، نانی بن گئی ہے، ان کے بچوں کے بچے ہو گئے ہیں، اور ان کے بھی بچے ہو جائیں گے ابھی، لیکن یہ نانی صاحبہ جو ہے نا، یہ ابھی تک میک اپ اور یہ پلاسٹک سرجریز کے اوپر نا گزارا کر رہی ہے۔ بہرحال بہت زیادہ ہم پرسنل ہو جائیں گے اس معاملے میں ہم اگر گئے تو۔ کہنے کے بعد مطلب یہ ہے کہ جنرل باجوہ نے پھر مطیع اللہ جان کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا، ابصار عالم کے اوپر جو گولی چلی تھی، وہ بھی ہے نا انڈائریکٹلی ایکسیپٹ، بلکہ مطیع اللہ جان کا تو ایکسیپٹ کر ہی لیا ڈائریکٹلی، اور انڈائریکٹلی ہے نا ابصار عالم کے اوپر جو گولی چلی تھی اس کا بھی کہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم نے نا اے آر وائی کے کچھ ہے نا اینکرز کو ہم نے اپنی سائٹ کیا، جس کے اندر صابر شاکر چودھری، غلام حسین، ان کا نام لیا گیا، باقی صحافیوں کا نام لیا گیا۔ تو وہ انٹرویو بھی اب ہے نا آگے جا کر بہت دھماکہ کرے گا، اور ہے نا بہت کچھ بتائے گا۔ اسی طرح جو کیا کہتے ہیں دھمکی جو مریم نواز کو دی تھی، وہ بھی انہوں نے جنرل فیض کے اوپر ڈال دی۔ آل ان آل ہی واز دا چیف آف دی آرمی اسٹاف، اور جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی انسیڈنٹ ہوئے ان کی، اس میں انہوں نے ساری رسپانسبلٹیز جنرل فیض کے اوپر ڈال کے اپنے آپ کو فارغ کر دیا ہے۔ جہاں تک میں آرمی میں رہا ہوں اور جہاں تک میں آرمی کو جانتا ہوں، یہ سارا ہمارے چیف صاحب ہے نا اب اپنی گردن بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چیف کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا ہے۔ سی او ایس کیا کور کمانڈر بھی ہے نا 1 سیکنڈ میں، جب جنرل حمید ہے نا اس نے تھوڑی سی آبجیکشن کی تھی نا، جو جنرل آصف جنجوعہ نے 1 سیکنڈ کے اندر جنرل حمید گل کو ہٹا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات میں فوج کے بتا سکتا ہوں، کیونکہ فوج میں ہی رہا ہوں تو، لیکن میں ان کے اوپر جاؤں گا نہیں، کیونکہ بہرحال یہ ہماری فوج ہے اور ہماری کسٹوڈین ہے فار آور بارڈرس، اور یہی ایک ادارہ ہے جس کی وجہ سے ہم تھوڑے بہت بچے ہوئے ہیں۔ کرپشن تو اب ادھر بھی آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔
اور بہت زیادہ آ گئی ہے، کیونکہ معاشرہ جو ہے نا، جو کسی بھی کوئی بھی ادارہ ہے نا، وہ معاشرے کو ریفلیکٹ کرتا ہے. اگر معاشرے میں ایماندار لوگ ہوں گے تو سب جگہ ہوں گے. اگر معاشرہ اچھا ہوگا تو سب جگہ اچھا ہوگا، لیکن معاشرہ ہی خراب ہو تو پھر سب جگہ آپ کو اس کو، کیونکہ بریڈ تو آپ کو وہیں سے ملتی ہے نا. بہرحال اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر جو ہے وہ پیٹرول کے اوپر ہے نا، گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ سبسڈی دیں. 50 روپے پہلے کا اعلان کیا ہوا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم 100 روپیز کی سبسڈی دیں گے موٹر سائیکل اور رکشے والے کو. اب آپ ذرا تھوڑا سا میری بھی کیلکولیشن سن لیں. سب سے پہلے یہ ایک چوری اور چیٹنگ کا نیا دروازہ کھول رہے ہیں. اننون لوگ، ہزاروں لاکھوں موٹر سائیکلیں رجسٹرڈ ہو جائیں گی اگر انہوں نے رجسٹرڈ کرانا شروع کیا تو. ٹھیک ہے، آئی ڈی کارڈ ہزاروں لاکھوں، جس طرح بے نظیر انکم فنڈ کے اندر ہزاروں لوگ آ گئے، لاکھوں لوگ، اور ہے نا گریڈ 20 اور 18 19 کے گریڈ کے انہوں نے بھی ہے نا بے نظیر انکم فنڈ سے نا پیسے لے رہے تھے. تو اسی طرح بھی ہزاروں لاکھوں. تو وہ جو ایکچوئل غریبوں کو پیسہ ملنا ہے نا، وہ نہیں ملے گا. پاکستان میں کبھی بھی غریبوں کو جو سینکشن ہوتا ہے نا، اس کی اماؤنٹ کا 25% ہی ملتا ہے. 75% سارے کرپٹ عناصر کھا جاتے ہیں. تو پہلی تو بات ہے کہ انہوں نے جو پیٹرول کا یہ کیا ہے، پہلا یہ. اور یہ پیٹرول کی جو سبسڈی دینا چاہ رہے ہیں نا، اس کے اندر دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ 50 روپیز کی سبسڈی دیتے تو یہ ان کی کیلکولیشن ہے کہ گورنمنٹ کو تقریباً 140 ارب روپے کا 50 روپیز کی سبسڈی پہ، کہ ان کو جو انکم ہے وہ کم ہو جائے گی 140 بلین. اور اگر وہ 100 روپے کی کر دیں گے سبسڈی تو گورنمنٹ کو 280 بلین کی ہے نا جو انکم ہے اس میں کمی ہوگی. یہاں پر گورنمنٹ 20 ارب روپیہ کے لیے، 20 ارب روپیہ الیکشن کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہاں پر 280 ارب روپیہ، وہ بھی پولیٹیکل اسٹنٹ ہے، آگے الیکشن آ رہے ہیں، الیکشن کے اندر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پیٹرول میں کمی کر رہے ہیں، تو 280 ارب روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں. دس از ون کیلکولیشن. ادر کیلکولیشن از دیٹ کہ جب عمران خان اس یہاں سے گورنمنٹ سے ہٹے تھے نا، تو اس وقت پیٹرول کی جو قیمت تھی 117 نہیں، $122 تھی پر بیرل. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان جو ہے نا، وہ وی ٹی آئی کروڈ نہیں لیتا ہے بلکہ عرب لائٹ لیتا ہے. اور عرب لائٹ کی جو قیمت ہے نا، وہ جو برینڈ ہے، برینڈ آئل کے برابر ہوتی ہے. تو وی ٹی آئی کروڈ اور برینڈ آئل کے اندر $2 سے $3 کا فرق بھی ہوتا ہے. $5 کا بھی فرق ہو جاتا ہے، $4 کا بھی فرق ہو جاتا ہے، $6 کا بھی فرق ہو جاتا ہے. تو اس وقت جو ہے نا، جو وہ برانڈ ہے نا، وہ 70 کے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے. یعنی عرب لائٹ بھی $70 کے اوپر ہے، جبکہ وی ٹی آئی کروڈ $65 کے اوپر ہے. تو ہمارے عمران ریاض صاحب نے ہمارے ایک کیلکولیشن کی تھی ایک، تو میں ان کو میں ان کو بہت سنتا ہوں اور میں ان کا بہت بڑا فین ہوں. اور انہی کی ویلاگ دیکھتے دیکھتے مجھے بھی شوق چڑھ گیا ہے ویلاگ کا. تو میں ان کو یہ بتا دوں کہ عرب لائٹ کے اوپر آپ کیلکولیٹ کریں تو دس از دی بیسٹ کیلکولیشن. تو پاکستان کی جو اس کے اندر جو ڈفرنس ہے، اس وقت 149 روپیز میں عمران خان کے ٹائم کے نا یہ پیٹرول تھا، جو کہ 292 کا ہو گیا، 292 کا ڈیزل ہو گیا، اور پیٹرول 280 سم تھنگ کا ہے. تو یہ ڈفرنس ہے پیٹرول میں، اور یہ وہ تو اتنا ڈفرنس آ گیا ہے. لیکن اس کے اندر ایک چیز ایڈ کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ کی جو کرنسی کی ڈی ویلیویشن ہے نا، وہ آپ کا $170 کا ڈالر تھا، ابھی ہے نا آلموسٹ ٹچنگ 290، یعنی $100 کا وہ ڈفرنس آ گیا. تو جو پیٹرول کی پرائس کم ہوئی ہے جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں، اس کا ایفیکٹ ہے نا جو عمران ریاض صاحب کیلکولیٹ کر رہے ہیں وہ اتنا نہیں ہے. پیٹرول کا جو کیلکولیشن اگر آپ کریں گے ڈی ویلیویشن کے اوپر، تو پھر بھی آپ کا 80 روپے کا پیٹرول نہیں ہوگا، اسی سٹیج پہ 150 اینڈ 170 اور 180 کے درمیان ہونا چاہیے پیٹرول اس وقت، جبکہ یہ $100 آلریڈی اوپر لے رہے ہیں.
تو یہ کیلکولیشن تھی. کل ایک بہت بڑی بیٹھک ہوئی ہے جس کے اندر چند بڑے بھی شامل ہو گئے، بعد میں سننے میں آیا. اور کوشش یہ تھی کہ عمران خان کو کی پی ٹی آئی کو بین کر دیا جائے اور ہے نا، یا عمران خان کو گرفتار کر دیا جائے. گورنمنٹ بڑی مشکل میں پھنس گئی ہے. ریزن بینگ کہ عمران خان کی جو پاپولرٹی ہے نا وہ ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہی ہے. رعوف کلاسرا جو عمران خان کے خود کہتے ہیں کہ میں بہت بڑا ناقد تھا ان کا، اور ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک نیوٹرل سے نا وہ ان کی ہے نا ہوتا ہے ان کا بھی لوگ، اور دونوں سائڈ پہ وہ ہے نا جو صحیح بات ہو. رعوف کلاسرا بھی ہے نا انویسٹیگیشن کے اندر تو ماسٹر ہے، جیسے کامران خان ہے تو ان کی رپورٹیں نا میں رعوف کلاسرا اور کامران خان کا میں بہت پڑھتا ہوں. حالانکہ جاوید چودھری کی بھی انویسٹیگیشن رپورٹ بہت اچھی ہوتی ہے، میں ان کو بھی بہت پڑھتا ہوں. شروع میں ان کی جو تمید ہوتی ہے اخبار میں، جس وقت یہ ویلاگ وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو میں جاوید چودھری کو بھی بہت پڑھتا تھا. اینی ہاؤ، تو رعوف کلاسرا صاحب نے وہ لیا کے اندر کسی بارڈر سائٹ کے اوپر کسی ولیج میں کسی شادی میں گئے. وہ کہتے ہیں وہاں پر 20 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور سارے گاؤں کے لوگ تھے، لیکن ان کے پاس ٹویٹر بھی آ گیا ہے، ان کے پاس واٹس اپ بھی ہے، ان کے پاس فیس بک بھی ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے. اور یہ پہلے وہ کہتے کہ میں پہلے کبھی ادھر جاتا تھا تو اس وقت ہے نا سب عمران خان کو گالیاں دیتے تھے 2018 کے بعد. لیکن کہا کہ جی اب میں گیا ہوں ریسنٹلی تو مجھے 99.99% لوگ ہیں نا وہ سارے ہیں نا عمران خان کے فیور میں تھے. اور یہ صرف رعوف کلاسرا کی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں بھی جہاں پر جاتا ہوں، میں فوج میں بیٹھتا ہوں، ریٹائرڈ آفیسرس میں بیٹھتا ہوں، سرونگ آفیسرس میں بیٹھتا ہوں، اپنے لیول کے لوگوں کو. تو دو کہ وہ کھلم کھلا فون کے اوپر تو بات نہیں کرتے، سرونگ اسپیشلی، لیکن جب ان کی آفیسز کے اندر کبھی چائے پہ بیٹھ گئے، کبھی ایسے بیٹھ گئے، کبھی کچھ ہو گیا، کہیں شادی بیاہ میں مل گئے، یا کسی پارٹی کسی دعوت میں مل گئے، تو یا گولف کلب میں مل گئے، تو باتیں ساری ہے نا وہ سب عمران خان کے فیور میں. لیکن جو عمران خان کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان آرمی کے کچھ افسر خراب ہیں اور انہوں نے اپنے جو اختیارات تھے اسے تجاوز کیا اور ہے نا انٹرفیئرنس بہت زیادہ کی. لیکن اب ہے نا پاکستان آرمی ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی نیوٹرل ہو گئی ہے، تھوڑی سی نہیں اب، اور آہستہ آہستہ وہ ساری سائڈ لائن ہو جائے گی. اور جنرل جو عاصم منیر ہے میرے خیال میں وہ نیوٹرل ہے. اب میں عمران خان سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آپ ہے نا فوج کو انوالو نہ کریں، اور جس طرح انگلینڈ کے اندر جو فوج کے خلاف وہ جنرل عاصم منیر کے خلاف جو بینرز اٹھائے گئے تھے، اور ہے نا ابھی سوشل میڈیا پہ جس طرح سی او ایس کے خلاف چل رہے ہیں، وہ مجھے کسی طرح پسند نہیں ہے. اور اس کے اندر ہے نا کنسلٹیشن اور ہے نا تھوڑی سی ضبط اور تحمل کا بھی کرنا چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.